شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والا ہوں جس پر بات کرنے کا میرا کچھ بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنے لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بار بار ٹارچر کر رہے ہیں. تو ایک سوال، بہت سارے سوال آئے، اس میں سے ایک سوال یہ آیا کہ مولانا ہم نے اس موضوع پر بہت سارے لوگوں کو سنا، لیکن اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے اس چیز سے کیا تاثرات لیے؟ بہرحال مجبور ہو کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ویڈیو کس موضوع پر ہے؟ کوئی ڈرامہ ہے ترکی کا، ارتگرل ایسا کچھ نام ہے اس کا، پروناؤنس بھی میں اس کو صحیح نہیں کر پا رہا ہوں شاید، کیونکہ وہ الگ زبان ہے. تو اس کو دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، ذرا اس پر روشنی ڈالے، ایسا لوگ سوال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو دوستو، اس چیز کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے نا کہ اس ڈرامے کو لوگ نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، جذبے بنانے کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. اور گویا رمضان میں سب سے بڑی نیکی اسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ لاک ڈاؤن میں ہو، گھر پہ بیٹھے ہو، تو تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی فی الحال یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھو اور اپنے جذبات کو بناؤ. تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو شخص کسی چیز کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اس سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جو چیز گناہ کرتا ہے لیکن گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو اس کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دے آئندہ چل کر، لیکن اس کو نیکی سمجھ رہے لوگ. تو کیا کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں. دوسری خرابی یہ ہے اس کے اندر کہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے اسلام کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید میں بھی کچھ رہا نہیں، حدیث میں بھی ابھی کچھ رہا نہیں. اب بچی کچی جو چیز ہے وہ ایک یہی ڈرامہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمان بنے گا، اس کا ایمان پختہ ہوگا. اس کے علاوہ ابھی کچھ بچا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لوگوں کی سوچ بن رہی ہے. کیونکہ دوستو ڈرامہ ہوتا ہی ہے جھوٹ پر مبنی، چاہے وہ کوئی بھی ڈرامہ ہو، صرف ٹوپی ڈرامے ہی رہتے ہیں سب، یہ جھوٹ ہی پر مبنی ہوتا ہے وہ. یعنی اس میں بہت زیادہ مرچی مسالہ ادرک لہسن ڈال کر اس کو زیادہ سے زیادہ اس طرح سے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اور ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اس میں جو لگے ہوئے ہیں ایکٹر وغیرہ، ان کی جیب زیادہ سے زیادہ بھر جائے. اسی طرح اس کے اندر میری تحقیق کے مطابق جب میں نے تحقیق کیا تو اس کے اندر بہت زیادہ فحاشی اور عریانیت ہے. یعنی وہی لو اینگل دیا جاتا ہے اس کے اندر، اور مطلب عورتوں کا بے پردہ ہونا جیسے عام ڈراموں میں ہوتا ہے، بالی ووڈ ہالی ووڈ میں جو ہوتا ہے، پکچروں میں جو ہوتا ہے وہی اس کے اندر ہے. اور پھر لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح اس میں میوزک، ہر ایپیسوڈ کے اندر میوزک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. میوزک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر حرام کی ہے. تو جو چیز حرام ہے اس کے ذریعے سے دین کیسے پھیلے گا؟ جو چیز حرام ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جذبات کیسے بنیں گے؟ ایک چیز یہ. اسی طرح اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو ہی لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں. یہ جو تمام چیزیں اس ڈرامے میں ہو رہی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، جو بھی کچھ ہے ایک فلمی انداز میں بنایا گیا ہے، تو اسی کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام سمجھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام ایسا ہے. اور بولنے والے بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ یہ دیکھ کر جو ہے ایمان والے ہو رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں. تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے بھائی کہ جو غیر مسلم ہے وہ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ہم اسلام کبھی قبول کریں گے؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر اسلام کی کون سی چیز ہے؟ کیا ہمارے چہروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے؟ ہماری زبان میں سچائی ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر امانت داری چلتی ہے؟ ہماری نظروں کے اندر حیا ہے؟ بہت ساری چیزیں دوستو. آدمی مسلمان ایسا ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم تو اس بات کی فکر کریں کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بن جائیں، ہم سب سے پہلے مسلمان بن جائیں. لہٰذا تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر خرابیاں ہیں. اسی طرح تحقیق کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ بھی بہت سارے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے.
کہ یا فلاں مدد کر اور یا فلاں مدد کر، یہ ظاہری اعتبار سے دوستو شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور اس سے اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ تو کیا پروموٹ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے، اس ڈرامے کے ذریعے سے؟ لوگوں کے آئندہ چل کر ہمارے اولاد کے جملے بنیں گے یا فلاں مدد کر، یا فلاں مدد کر، تو گویا ہم اپنے اولادوں کو یہ ڈرامہ دکھا کر شرک کی طرف، ہم شرک کے راستے پر ان کو گامزن کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک خرابی اس کے اندر یہ بھی ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے بہت سارے ایسے ڈرامے ہوتے تو اس پہ مولانا آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا، تو یہ ڈرامے پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر اچھی بات تو ہے ہی نا۔ تو اس لیے اعتراض ہو رہا ہے دوستو اس ڈرامے پر کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اس کو ڈرامہ نہیں بلکہ دین کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں۔ ڈرامے کو ڈرامے کی حد تک رکھے اور یہ سوچ کر کہ یہ اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہے، اس کا گناہ تو میرے کو ہوگا، یہ سوچ کر دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی سوچ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر جو ہے ہر ایک ایپیسوڈ پہ اتنی نیکیاں ملنے والی ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملیں گی۔ تو اعتراض اسی لیے ہے کہ اس کو لوگ نیکی سمجھ رہے، اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام نہ سمجھتے ہوئے دنیا کیا کیا کر رہی ہے ہم کو پتہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کو اسلام سمجھ کے کرنا یہ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے بات، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے لیڈر ایسے تھے، اسلام کے بڑے ایسے تھے، تو جہاں ان کے اندر اچھائیاں بتائی جا رہی ہے اس کے اندر پھر لو اسٹوری اور نہ جانے کیا کیا ہے، تو پھر لوگوں کے ذہن میں وہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھو مسلمان ایسے تھے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کئی ایسی فلمیں آ چکی ہے، دا میسج وغیرہ، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتایا گیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت سارے ان کے اوپر فلمائی گئی ہے چیزیں۔ تو دیکھو دوستو ان تمام چیزوں میں خرابی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے دا میسج جو پکچر آئی تھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، تو بس اسی پر اکتفا کرنا، صحابہ کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ میں نے وہ پکچر بھی نہیں دیکھا دا میسج، کئی لوگوں نے بولا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مولانا ایک بار دیکھ کے تو دیکھو۔ تو دوستو دیکھو ہمارے لیے یہ تمام چیزیں ہیں نا کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید کی صورتیں موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے۔ ہم کو ان تمام چیزوں سے ہٹا کر ایک ڈرامہ اور ایک فلم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کا ایک جھلک دیکھی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے وقت دیکھا تھا۔ دا میسج پکچر جو ہے اس کے اندر ایک میں نے چھوٹی سی کلپ دیکھا تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں۔ تو وہ جو کیریکٹر ہے اس کے اندر حضرت بلال کا کیریکٹر جس نے رول نبھایا ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ کو اتنی گرانی ہوئی اور اتنا مجھے عجیب لگا کہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ ابھی تک وہ چہرہ میرے سامنے آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے یہ دیکھا، اتنا حصہ بھی کیوں دیکھا کہ حضرت بلال جیسی پاکیزہ ہستی کی چہرہ اور شکل و صورت میرے ذہن میں وہ بندے کی بیٹھ گئی، جس کو نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، کالا پینٹ لگایا ہوا ہے چہرے پہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستو ایسے صحابہ کی چیزوں کو دیکھنا، ہمارے بڑوں کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے ذریعے سے ہمارے دماغوں کے اندر ایک جو ہے نا ہماری میموری بہت تیز ہوتی ہے، سالوں کی چیز یاد رکھتی ہے ہمارے ذہن، تو کہیں وہی چیز ہمارے ذہن میں فٹ نہ ہو جائے کہ حضرت بلال ایسے دکھتے تھے اور حضرت حمزہ ایسے دکھتے تھے اور عجیب عجیب چیزیں۔ دوستو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پورا قرآن آج موجود رکھا ہے، بڑی بڑی تفسیریں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، صحابہ کی سیرت موجود ہے۔ اچھا مجھے ایک بتاؤ بات کہ یہ بہت بات کی زمانے کا خلافت عثمانی جو ہے بہت زمانے کے بعد کی چیز ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے کم تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کے ذریعے ہم کو جذبے نہیں ملیں گے صحیح عقائد کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اتنی مبارک زندگی، اتنی اہم زندگی کہ ان کے زمانے کے اندر بلکہ ایک مشرک لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور 10 سال رہتی تو پورے دنیا کے اندر اسلام کا جو ہے جھنڈا لہراتا۔ تو کیا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے؟ ہم فقیر ہیں اس چیز کے۔ حضرت علی کی زندگی کیسے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ عجیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعریفیں کی ہے، ان کے فضائل بتائے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، زندگی بھر اپنے جان مال کو جھونک دیا اللہ کے راستے میں، تو کیا یہ ختم ہو گئے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، محرکین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں گویا حضرت عمر کا زمانہ آ گیا تھا، عمر ثانی کہتے ہیں ان کو۔ کیسی پاکیزہ زندگی تھی، بادشاہ تھے
لیکن اپنے گھر کے بھی تمام زیورات بیت المال میں جمع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی بچیاں ان کے سامنے آ کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ پوچھا بیٹا اپنے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو؟ تو کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے آج ہم نے پیاز کھائی ہے صرف۔ ایسے حالات آئے بادشاہ پر، امیر المومنین پر، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا خوف تھا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم ان تمام چیزوں کے اندر کیوں پڑیں؟ ان ٹوپی ڈرامے میں کیوں جو ہے ہم اپنا وقت ضائع کریں؟ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ ڈرامے دیکھنے بڑی مزہ آتی ہے کہ دیکھو ہم جو ہے جذبہ بنا رہے ہیں، ہمارے اندر اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ ہے، اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے بنا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آج ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے جذبے تو بہت بن گئے، لیکن ہم جذبے کو پب جی پہ اتار رہے ہیں کہ بچے لوگ کے اتنے جذبے بنے ہیں کہ 6 گھنٹے پب جی کھیل رہے ہیں اور بہت جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے 15 منٹ دھوپ میں کھڑے رہو تو ان کو 15 منٹ دھوپ برداشت نہیں ہوں گی۔ 1 کلومیٹر چل کے بتاؤ، 1 کلومیٹر وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح درخت پہ چڑھ کے بتاؤ، درخت سے آم توڑ کے بتاؤ، کوئی نہیں، بولے ہمارے سے نہیں ہوتا، تو کیا جذبے بن کے فائدے ایسے؟ لہٰذا دوستو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دیکھو یہ تمام چیزیں ایسی آتی نا، ہر سال کچھ نہ کچھ ہم کو کھلونا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو رمضان سے پہلے۔ رمضان جیسے آنے والا ہے تو کھلونا مل گیا، کبھی برما کا کھلونا، کبھی کدھر کا کھلونا، کبھی کدھر کا کھلونا، کھیلتے رہو۔ تراویح کے موقع پر پڑوس کے ملک میں یہ ڈرامے کو نشر کیا جا رہا ہے 9 بجے۔ کتنے بجے؟ رمضان میں 9 بجے نشر کیا جا رہا ہے، بولے 9 بجے تراویح پڑھنے سے اچھا ہے ڈرامہ دیکھو۔ تو کیسی عجیب ہماری ذہنیت بن گئی مسلمانوں کی، میرے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بات پھر سے میں کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ ویڈیو بنانے کا میرا ذرا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سوال کر کر کے پریشان کر دیے، تو میں سوچا کہ ٹھیک ہے ویڈیو بنا دوں تاکہ کم سے کم کسی کو بری لگے لیکن بات تو صحیح ان تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو بری لگیں گی، جس کو بہت مزہ آ رہا ہے اور ڈرامہ دیکھنے میں، ابھی کچھ ایپیسوڈ بچے بھی ہوں گے اس کے، تو مزہ آ رہا رہے گا، بولے یہ کیا مولانا ہم تو دیکھ رہے، تو بری لگ رہی ہوں گی بات۔ تو اللہ کے واسطے ہمارا بولنا ضروری ہے، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، تھوڑا غور کرے اس بات پر۔ سب سے پہلے قرآن پڑھے، قرآن مجید کے اندر بہت ساری صورتیں جذبے بنانے والی ہے، اللہ کے دین پر مت مٹنے والی ہے، اس کی تفسیر پڑھے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھے، صحابہ کی زندگی دیکھے، ہمارے پاس بہت بڑا ایک جو ہے نا مواد ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لہٰذا ہم ان کو حاصل کریں، یہ سب ڈراموں کے اندر نہ پڑھے۔ اگر پڑھ گئے ہیں تو اس کو نیکی نہ سمجھیں، یہ بات ذہن میں رکھے۔ پڑھ گئے ہیں تو اس کو گناہ سمجھ کے کرے، اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے گا، توبہ کر لے، لیکن نیکی سمجھ کر نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ